الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شب کو میں خوب پی، میں بول رہا ہوں، اس کے معنی ہوتے ہیں شراب کا، اور جب نون گنہ آ جائے یعنی میں، اس کے معنی ہوتے ہیں ہم. اور یہاں بڑی شین کا میں نے استعمال کیا، اس کے معنی رات تھا. شب کو میں خوب پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت میں گئی. محترم سامعین، اکثر و بیشتر ڈائس پہ بھی خطبہ شعرا سے غلطیاں ہوتی ہیں. اور ڈائس پہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ذمہ دار علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کہیں سبقت لسانی ہو جائے، سہو ہو جائے تو اسے آگاہ کریں. ہم سے پیشرو خطیب عزیزم حافظ مبارک صاحب، مبارک حسین صاحب نے جو روایت بیان کی ہے، ہمارے یعقوب عثمانی میرے عزیزوں میں سے ہیں، سند یافتہ علماء اسٹیج پر بیٹھے ہیں. فوراً استغفار پڑھنا شروع کر دیا، اور کئی ایسے مواقع آئے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، علماء نے اعتراض کیا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہو بڑا خطیب ہو یا شاعر ہو. ایمان کا تقاضا یہ کہ انہوں نے فوراً اسٹیج پر ہی توبہ کیا. جو روایت انہوں نے بیان کی تھی روح سے متعلق، اصل میں یہ روایت میں نے بھی بارہا سنا ہے، بالخصوص علامہ سید اشفاق صاحب سے، کہ جب نکیرین آئیں گے قبر میں سوال و جواب کے لیے، اور جدھر سے بھی کوشش کریں گے سوال کا وہ جواب دے گا، اور جب عذاب کا فرشتہ جب آئے گا تو عذاب کو بلا ناغہ ہر رات سورہ ملک میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حامیم سجدہ، حامیم سجدہ
یا سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا ہر شب یعنی بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء سونے سے قبل جس نے حامیم سجدہ کی تلاوت کی یا جس نے سورہ ملک پڑھی تو یہ دو سورتیں جو ہیں نور کی شکل میں اس کے قبر میں میت سے پہلے پہنچنے سے پہلے قبر میں میت کے پہنچنے سے پہلے یہ صورتیں اور اس کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ پہنچا لہذا قبر کی روشنی کے لیے سورہ حامیم سجدہ وہ پورے ملک کی تلاوت کیا کرو. تو سرحانے سے جوانا چاہے گا کون؟ عذاب. سورہ ملک روشنی، سورہ یاسین شریف، سورہ حامیم سجدہ، یہ اعمال روکیں گے. سجدہ جو آپ نے کیے ہیں یہ سجدے یعنی نماز روک لے گی. دائیں جانب سے عذاب حملہ کرنا چاہے تو جو صدقات اور خیرات کیے ہیں وہ اسی طریقے سے روزے ہے نا وہ جو نیکیاں آپ کی ہیں وہ چاروں طرف سے گھیر لیں گی. یہ میں نے بھی کئی مرتبہ مولانا اشفاق صاحب کی تقاریروں میں، لیکن یہ کہ موت جب آئے ملک الموت آئیں گے اس وقت نماز روک لے گی. ایسی کوئی روایت نہیں پڑی ہے، نہ سنی ہے نہ ہم نے پڑھی ہے، بلکہ بزرگوں کا قاعدہ کلیہ یہ رہا ہے. بذات خود میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ جب موت دے تو سجدے کی حالت میں دے. موت دے تو سجدے کی حالت میں دے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہی حضرت امام علی مقام کی شہادت کب ہوئی ہے؟ کوئی ہے کھڑا ہو کر بتا دے گا؟ کھڑا ہو کر کے بتا سکتے کربلا میں سجدے کی حالت بتا رہا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب سجدہ کروا نہیں کرتے خالی کربلا کا بیان سنتے ہیں، خالی یا حسین یا حسین یا حسین کرتے ہیں، مگر جانتے نہیں کہ یہ ہم کس کا ماتم کر رہے ہیں. تو سجدے کی حالت اب یاد رہے گی بات کی نہیں. امام علی مقام کی شہادت کس حالت میں ہوئی ہے؟ سجدے کی حالت میں. اور اللہ توفیق دے ہم سب مسلمانوں کو کہ موت تو ایسی کہ سنت شبیر ہوگا. لوگوں جب نماز کی عادت کرو گے تو یہ سنت ملے گی. پیتے رہو گے تو پیتے ہی مر جاؤ گے. زندہ باد زندہ باد. کیا کہنا ہے؟ واہ 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 واہ. جوا کھیلتے ہو تو جوا کھیلتے ہی مر جاؤ گے. تو جس حال میں آپ رہیں گے موت کسی بھی حال میں آ سکتی ہے. میں مؤدبانہ گزارش کروں گا اور نصیحت یہ ہے، نصیحت بھی کروں گا کہ حافظ صاحب تشریف لے آئے ہیں، وہ ایمان کا تقاضا ہے. اور میں بتا دوں کہ بنیا باغ کا جلسہ سہ روزہ اس میں کون کون لوگ ہیں علماء کو چھوڑ کر؟ قانون شریعت کبھی پڑھے ہیں؟ کون کون لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے جس نے قانون شریعت کتاب پڑھی ہو. ارے کوئی نہیں.
اچھا جو دیکھے ہیں وہ بتا دیں نہ کہو فلودہ ماسٹر تو تو ہاتھ اٹھا سکتا رہنا تو مفتی ہو گئے لو ہاں بھائی فلودہ ماسٹر قانون شریعت کے مصنف شمس العلماء صاحب دیکھیے قانون شریعت کے مصنف مولانا شمس العلماء صاحب شمس الدین جعفری جونپوری رحمت اللہ علیہ اور دیگر بنارس کے بڑے بڑے علماء قاضی شاہ کے پتے ناچیز حضور شیر بنارس جن کی صدارت میں بیٹھا تھا اور اس کے ایک سوال تھے ہم لوگوں کے بیچ سے رخصت ہو گئے مولانا عیسیٰ صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے بولیے آمین تقریر صدارتی تقریر لاسٹ میں ہوتی ہے چاہے 10 منٹ کو صدارتی خطبہ دیا شاید آپ ہمیں پڑھے ہیں نہیں آپ کے استاد بھی مولانا عالم صاحب مزاح مذاق ہمارے تو اسٹاف پہ مزاح مذاق ہم لوگ ان کو بابا جی کہتے تھے مولانا عالم صاحب کو اچھا تو مولانا عالم صاحب نے اعتراض کیا اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی اور دو چار علماء جو نوجوان تھے جیسا کہ ہمارے یعقوب عثمانی نے کر سے کہا کہ حضرت ایسا ہو گیا آپ اس کی وضاحت فرما دیجیے آ کر کے میں بغل میں بیٹھا تھا شمس العلماء صاحب مصنف یعنی لیکھک ہندی تو آپ لوگ سمجھ گئے نا قانون شریعت کے لیکھک ناچیز کو ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کی صحبت نشینی ان کی جوتیوں کو سیدھا کرنے کا موقع ملے جی یہ جو کچھ بھی میرے اندر ہے انہی بزرگوں کا یہ صدقہ ہے ناچیز کے پاس کچھ نہیں کان میں فسفسایا کہ حضور یہاں توبہ لا دھیرے سے کان میں شمس العلماء صاحب نے شیر بنارس میرے پیر مرشد کے کان میں کہا کہ حضور نوجوان علماء کا اعتراض ہے اس عبارت اس لائن پہ اس جملے پر کہہ رہا ہے کہ توبہ لازم ہے اتنا کہنا تھا کہ شیر بنارس میرے پیر و مرشد میں انہیں کا غلام ہوں بلا ایک منٹ بحث نہیں کی فوراً کھڑے ہوئے اور کھڑا ہونے کے بعد میں پکڑا تھا کوئی جائے گا نہیں رک رہی ہے جن باتوں پہ جس روایت پہ علماء کو اعتراض ہے میں توبہ کرتا ہوں آپ لوگ سب گواہ ہوئے ہیں اور جیسے ہی یہ جملہ انہوں نے کہا شمس العلماء صاحب پتلے دبلے تھے ایک دم ضعیف وہ لجر پجر کھڑا ہوئے اور کھڑا ہونے کے بعد انہوں نے مائک چھین لیا اور چھین کر کے کہا کہ آپ لوگ گواہ رہے کہ اس جملے پر توبہ لازم نہیں ہے لیکن یہ علامہ مولانا عبدالوحید صاحب کے ایمان کا تقاضا ہے کہ محض اعتراف کو انہوں نے توبہ کیا ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے آج تو لوگوں کو توبہ کرنے میں میری شرم محسوس ہے اور صاحب دنیا بات کا جلسہ ہزاروں 10,000 20,000 کا مجمع ہوتا ہے اور 3 روزہ پروگرام ہوا کرتا تھا اور ہندوستان کے مائے ناز علماء کرام علامہ ارشد القادری جی وغیرہ وغیرہ تشریف لایا کرتے تھے تو میں گزارش کروں گا عزیزم حافظ مبارک صاحب سے کہ وہ توبہ استغفار کر لیں یہ جملہ غلط تھا اور کسی بھی نیکی پر ہاں کہنا بھی اتنے ہی ثواب ہے جتنا نیکی بیان کرنے والا کر رہا ہے
اور کسی کفریہ جملے پہ بھی ہاں میں ہاں ملانا اتنے ہی گناہ ہے جتنا کہ اس نے بیان کیا ہے. لہذا ہم سب پہ لازم ہے اس جملے پر توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حافظ صاحب بول ماشاءاللہ. اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں حق بولنے کی یہ دیکھیے توفیق دے. یہ سبقت لسانی ہے، اسے قصدن نہیں کرتے، یعنی جان بوجھ کے نہیں، بولنے میں سمجھ گئے ہو جاتا ہے. اب آئیے ہم اصل موضوع پہ آتے ہیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. یہ مجلس غوث پاک کے نام سے منسوب ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہے اور بہت ساری روایتیں ہم سنتے چلے آئے، کرامتیں سنتے چلے آئے، تقاریر، نعت و منقبت کے اشعار ہم سب سنتے چلے آئے. آج کی میری گفتگو سوچ کے کچھ اور آیا تھا، لیکن ہمیں بچپنے میں اور مدرسہ میں پہنچنے کا دن ہے نا یاد دلائے پہلے یعقوب عثمانی نے، اور میں دماغ دوڑانے لگا کہ وہ کون سی نعت تھی، وہ کون سی نعت تھی کہ پہلی مرتبہ زندگی میں، چونکہ ہم مدرسہ اسکول سے گئے تھے، مڈل پڑھ کر کے گئے تھے اور سالانہ اجلاس مدرسے کا ہونا تھا تو ہمیں بھی نعت شریف دی گئی تھی، تقریر لے کر کے دی گئی تھی، ہم بھی رکھ لیے تھے پڑھنے کے. تو پہلی جو نعت شریف پڑھے تھے ہم اپنے بچپنے میں چلے گئے، بہت غور کر رہے تھے لیکن وہ مطلب مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا. اور پڑھ کیا گئے کا نام یہی پڑھی اور ایک شعر اس میں جو بہت پیارا ہے وہ یہ چھوڑ دیے تھے ہمارے لیے. یہ ان کی کرامت ہے کہ کب سے آپ پریشان ہیں، جماعت پہ زور دے رہے ہیں، ہے نا. پریشان مت ہوئیے، آپ کا کام ہم کر دیتے ہیں، پیسہ جتنا لینا ہو ہم لے لیتے ہیں، ہے نا. ایک شعر آپ پڑھ دیجیے گا. وہ شعر تو انہوں نے جب پڑھا تو لگا بس یہی میں نے بھی پہلی مرتبہ اسکول سے نکلنے کے بعد مدرسے میں گیا تھا تو یہی نعت شریف ہمارے استاد نے دی تھی. اور یہ نعت حیات وارسی کی ہے، بنارسی. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے. مدینے احمد اصلی سینے میں مدینے میں. اور وہ ایک شعر مجھے بہت پیارا ہے، پورا نہیں صحیح. سبحان اللہ. یہ ہوا ہی نہیں، ہمارے پیچھے پیچھے یہ لگا رہے ہیں. اس جہنم جلائے تو اس کو نارے جہنم جلائے گی کیا؟ وہ مصرع ٹوٹ پڑ رہا ہے، اسی لیے میں ایک ہی مصرع پڑھ رہا تھا جو مجھے یاد ہے اچھا طریقے سے. وہ ثانی مصرع ہے، اولا مصرع.
پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رکا رکا پورا قرآن نہیں، پورا قرآن نہیں، ایک آیت نہیں، ہر مسلمان میں موجود ہے. پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ایک شعر یعقوب عثمانی نے پڑھا تھا کہ نسبت، اس میں تھا شعر یاد نہیں مجھے، نسبت بڑی چیز ہے، نسبت بڑی چیز ہے. نسبت آپ سمجھتے ہیں نا جی؟ لگاؤ، کسی سے آپ کو لگاؤ ہو جائے تو جس سے جس کا جیسا لگاؤ ہوتا ہے. ہاں بات یاد آ گئی کہ اگر آپ کی نسبت یہاں کے آئی ٹی آئی تھانے دار، اپنے یہاں یو پی میں آئی ٹی آئی نہیں ہوتے ہیں، ایم پی میں آئی ٹی آئی ہوتے ہیں اور بڑا دبنگ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کی نسبت ہے، آپ کی دوستی ہے، یارانہ ہے، تو آپ کو فخر ہوتا ہے کہ میں کوئی کام ہوگا تو آئی ٹی آئی صاحب کے ساتھ کروا دوں گا یا کروا لیتا ہوں. لوگ کو پکڑ بھی لیتے ہیں کہ آپ کی یاری ہے، کروا دوں گا. بس اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا، اسی بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یاری ہے. اب جس کی جیسی یاری، جس کی جیسی یاری، صحابہ کرام کا جرم جیسے تاروں کے انجمن میں چاند روشن، میرے آقا جلوہ گر ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری تین خواہشیں ہیں، تین آرزویں ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی آپ کی تین خواہشیں ہیں، تین آرزویں ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پہلا یہ کہ میرا ایک مشن، دیکھیے عام فہم میں زبان کا استعمال کر رہا ہوں، ایک میرا مشن ہے جو پوری دنیا میں پھیلے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ دوسرا یہ کہ میری گھریلو زندگی، میری گھریلو زندگی ہر گھر تک پہنچے. میری کون سی زندگی؟ آپ بولیں کون سی زندگی؟ ہاں گھریلو زندگی، اور وہ ہر گھر تک پہنچے. تیسری بات کہ اللہ جل شانہ مجھے شہادت عطا فرمائے. ہر کام کے لیے
کسی کو منتخب کرنا پڑتا ہے، ہر کام کے لیے کسی نہ کسی کو منتخب کرنا پڑتا ہے، چننا پڑتا ہے۔ مثلاً حافظ مبارک حسن صاحب ہے یا حسین صاحب ہے، لاہور سے بلایا گیا کہ آپ کو تقریر کرنی ہے۔ ایوب خان ہے ورنہ بہت سارے مولوی یعقوب رحمانی کو سمرون نات خوانی کے لیے ایوب خان نے چنا کہ آپ کو میرے یہاں نات خوانی کرنی، دیگر کو بھی بلا سکتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے مشن کو پھیلانے کے لیے کس کو چنا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مشن ہے کہ میرا یہ مشن ہے۔ انہوں نے کہا میرا ایک مشن ہے جو پوری دنیا میں ہر گھر تک پہنچے، تو مشن تو نبی کا ہے۔ یہ جلسہ کون کرا رہا ہے؟ ارے جلسہ ہم اللہ کا کر رہے ہیں، کروا کون رہا ہے؟ ایوب اس کے لیے انہوں نے مقررین کو چن لیا، علماء کو چن لیا۔ اللہ جل شانہ نے جو صحابہ کرام چنا، اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے صحابہ کرام چنا، میرے نبی نے جو چنا ہے علماء ورثۃ الانبیاء، نبی نے جو چنا تو علماء کی جماعت نے چنا۔ تو مشن کو بڑھانے کے لیے صحابہ کرام نے جو جانکاری دی ہے، گھر سے جب نکلے ہیں جہاد میں تو 20 سال گزرے ہیں، بڑھتے چلے گئے، پتہ کرتے گئے، بڑھتے چلے گئے، پتہ کرتے چلے گئے۔ 20 سال کے گھر میں جوان بچہ پایا، نہ بچے نے باپ کو پہچانا، نہ باپ نے بیٹے کو پہچانے کے لیے ماں کا آج ہم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس مشن کو آگے بڑھانے میں نہیں دیتے صاحب۔ کیوں؟ تکلیف ہوتی ہے، گران گزرتی ہے، ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ اب آئیے میں مین بات بتانا چاہتا ہوں، اس کے بہت تقریریں آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ اب دوسری بات جو میں بتا رہا ہوں، کم لوگ اس بات کو پہنچاتے ہیں کہ میری گھریلو زندگی ہر گھر تک پہنچے۔ کوئی ایسا مرد مجاہد کھڑا ہو جائے اور یہ ذرا سا اعلان آج کرے کہ میں اپنی بیوی سے اعلانیہ کہتا ہوں کہ میری جو زندگی ہے، میرے جو اعمال ہیں، میرے جو قول ہیں، میرے جو فعل ہیں، تمہیں اجازت ہے کہ دوسرے تک پہنچا دو، چاہے وہ ہو، رئیس ہو، مولوی ہو یا غیر عالم ہو، امیر ہو یا فقیر ہو، ہر کوئی ماہر جو یہ ڈرتے کی چوٹ سے کہے کہ میں نے اپنے بیوی بچوں سے زیادہ ڈر رکھی ہے کہ تم میرے بارے میں جو کچھ دیکھو وہ دوسروں تک پہنچا دو۔ یہ میرا نبی ہے، میرا نبی جو اپنے آزاد کہ میری گھریلو زندگی تم جو دیکھو دوسروں تک پہنچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث تو دنیا بھی
تو اللہ نے چنا ازواج مطہرات گھریلو زندگی کو عام کرنے کے لیے جب چنا کس کو ازواج مطہرات کو اللہ نے چنا. اب آئیے تیسری بات کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرمائے عطا فرمائے. اب جب شہادت کی بات آئی اللہ نے کس کو چنا؟ جی اہل بیت کو چنا. اب وہ شہادت ادا ہو گئی. تینوں کام ہوئے. اب نسبت پہ آئیے صاحب. نسبت بڑی چیز ہے. آپ جس سے نسبت ہوگی حشر اور نسل بھی اسی کے ساتھ برود حشر آپ کا حساب کتاب آپ کا معاملہ اسی کے ساتھ ہوگا. وہ یار مشن کو چلانے کے لیے یار گھریلو زندگی کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ کی ازواج مطہرات. تیسری تمنا پوری ہو رہی ہے تو لخت جگر امام علی مقام حسنین کریمین یہ وہ تھے جو شہادت کو بھی قبول کر لیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. آپ روٹی بنا رہی ہیں میری ماں اور بہنیں بیٹیاں ذرا غور سے سنیں. نسبت کی بات میں کر رہا ہوں. نسبت کیا چیز ہوتی ہے اور نسبت کس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے. پہنچا دیتی ہے. سماج فرمائے کیا کر رہی ہیں؟ ارے زور سے بول رہے ہیں. کھائے پیے ہو کہ نہیں؟ روٹیاں بنا رہی ہیں. میرے آقا نبی رحمت دو عالم کے محبوب اور کہا پیڑا ہمیں بھی تو ہم بھی تمہارے بنائیں گے. سیکھیے. صرف کرامت سنیے مت سنیے. اپنی زندگی میں عملی زندگی میں تبدیلی لائیے. جانور کی طرف دیکھتے ہیں جانور سمجھ سکتے ہیں. بروز حشر وہ اس سے ڈنڈا لے کر کے پیٹیں گے وہاں کو بچانے والا نہیں ملے گا. لاؤ آٹے کا پیڑا ہم ہی روٹیاں بنائیں. آپ نے ایک پیڑا لیا باہر نکل گئے. صحابہ کرام بیٹھے ہیں. کچھ دیر 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ. عائشہ کھانا بنا کے پک گئی سیکھ گئی. لیکن یا رسول اللہ جس روٹی کو پک ہی نہیں رہی ہے. عائشہ نبی کا دست لگا ہے. عائشہ یہ نبی کا یہ درجہ کہاں پہنچ گئی ہے. اسے آگ نہیں جلا سکتی. آگ نہیں جل سکتی ہے. اس آگ
تو نسبت جب نبی کے دست کرم سے ہو گئی تو یہ دنیا کی آگ سے نہیں ڈرا سکی. آگے آئیے صحابی رسول، ان کے گھر صحابہ کرام حاضر ہوئے، دعوت ہوئی، دسترخوان لگانا چاہتے ہیں، دسترخوان گندا ہے، روٹی تیار ہو رہی تھی، تندور میں ڈالا اور نکالا، جھاڑا دیا، کپڑا ایک دم لک دسترخوان چمکنے لگا. پوچھا صحابی رسول نے، یہ کپڑا جلا نہیں؟ یہ دسترخوان جلا نہیں؟ تندور میں آپ نے ڈالا نکالا ایک دم ایک مرتبہ کسی دسترخوان پہ فرمایا تھا اور ہاتھ کو اسی دسترخوان میں پھینک دیا تھا. تو جس دسترخوان کو ہاتھ لگ جائے نبی کا اسے ایک نہیں بات کرتی ہے، بولا ہے نہیں. یہ بتاؤ کہ جس صحابہ کرام کو اللہ یاد پھیرا ہو، مسمنا ہو، اسے جہنم لگائے گی. کون صحابہ کرام کو برا بنا کرنے والوں اس نسبت کو رکھو کہ جس صحابہ کرام کے سر پہ نہیں ہاتھ لگا ہو، جس کے جس پہ ہاتھ لگا ہو، جس صحابہ نے نبی کا قدم چھما ہو، سب سے پاک چھما ہو، اسے جہنم جلائے گی. تم اپنا خلاص اپنے گھر رکھو، کپڑے کو ہاتھ لگے، آٹے کو ہاتھ لگے تو آگ نہ جلے. یہ مقام نسبت، یہ مقام نسبت ہے. یاد رکھو شواہد النبوہ. میں ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے کہ وہ بوڑھائی سمجھ 80 کے آس پاس ان کی عمر ہو گئی تھی ایوب بھائی، اور سر کے بال اور داڑھی کے بال سارے کے سارے کالے کالے. جب لوگ ان سے پوچھتے کہ فلاں تمہارے سر کے بال ابھی تک نہیں پکے، یہ داڑھی کے بال نہیں پکے، تو آپ کہتے کہ بچپن میں میں بیمار میری والدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لے جا کے رکھتی تھی. میرے آقا نے میرے سر پر اپنا سب سے پہنا اس کی یہ معجزہ ہے کہ آج تک میرے سر کے بال اور داڑھی کے بال پکے. اچھا ہم چندہ نہیں مانیں گے تو آپ لوگ نہیں دیجیے گا. کہو یہ بھائی مگر سوچ میں نہیں ملے کچھ توجہ سچ مچ میں آپ لوگوں نے ہمیشہ کو دے دیا تھا. ارے کہا کہ ماتو سبحان اللہ کہہ دیجیے. درود پاک ہونے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ایوب بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، ایوب بھائی میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نہ شریف پڑھنے میری ہمت نہیں ہے، بالکل طاقت نہیں رہ گئی ہے. ہاں کبھی موقع ملا اور طبیعت صحیح ہے تو ضرور میں پڑھ دوں گا، نہیں تو کل آپ سن لیجیے گا کیا فرق پڑتا ہے. کبھی تھوڑا سا پڑھ دیجیے. ایک دو شریف درود شریف ایک گلاس پانی پلا دیجیے. ایک دم ہاں پانی پلا دیجیے. لیکن میں معذرت چاہ رہا ہوں. نعرہ لگائی جوڑ سے، نعرہ لگائی جوڑ سے. اللہ جل شانہ ہم سب کو
सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन ये बहुत बड़ी दौलत है। आखिरी बात मैं आपको बताता चलूं और फिर एक नाशरी अजीजम याकूब उस्मानी से आप लोग एक कलाम जरूर सुनिए और फिर सलातो सलाम और उसके बाद ताम। एक करामत आप लोग सुने हैं ना, जो नहीं सुना होगा वही हाथ उठाएगा कि सरकार सैयदना गौस पाक रजी अल्लाह ताला ने जब पढ़ने चले थे, गिलानी से बगदाद की तरफ निकले थे, तो वालिदा ने ये कहा था कि बेटा किसी हाल में झूठ मत बोलना। सुने हैं आप? सुने हैं आप? अच्छा, आप लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये भी बता दीजिए। कभी कभी और जो झूठ वो भी आप बोलो उसी इरादा पूरा। कुल तकरीर वही पर थी। हाफिज वो कि हम फहम जबान में बोल रहे थे, एकदम आप लोगों की जबान जो है तेरे ना आ रहा है, अम्मा बोलावत था अरे बलवा मेरी भी कोई नहीं है देना, अगर यह क्या है जरा उसको हटा देना, नहीं तो घर में पहुंचा देना। अम्मा बोलावत था एकदम एक जबान में, आपकी जबान में, आपकी भाषा में तकलीफ कर रहे थे जो आप समझ हो। वो भले हम लोगों को पहले नहीं कह रही थी बात। तो इतनी सी बात मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी सैयदना गौस ने झूठ नहीं बोला और ऐसे मकाम पे जहां डाकुओं ने घेर रखा था। हमें कौन सा डकैत घेरता है कि हम झूठ बोलते हैं? आपको कभी डकैतों ने घेरा है? आपसे पूछा कि आपके वो सदरी में, आपके पाकिट में, आपके बैग में कितना पैसा है? इसमें से है कोई ऐसा आदमी? फिर भी झूठ बोलता है और कहेंगे कि गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे बचपन की एक बात लेकिन झूठ मत बोलना। मेरी मां बहनें वो माँ थी जो बच्चों को हिदायत दिया करती थी, हक बोलने वाली बात किया करती थी, हक पे चलने की नसीहत किया करती थी। आज माए कहती हैं कि जब का तो घर में आता नहीं है, अब सोए हुए जितना गुनाहगार उतने ही गुनाहगार तुम। और झूठ बोलने का नतीजा भी झूठ बोलने वालों के अल्लाह की लात करती है। और बेटियों तुम सुबह सुबह तक अगर झूठ बोलती हो तो अल्लाह की इतनी लानत हो रही तुम या तुम्हारी घर में होता है, कहता है बच्चे से ले जाओ, अब्बा बोले। कभी कभी बच्चा इतना तगड़ा बोलता है कि वो सच बोल जाता है। हमके साथ ऐसा गुजरा है। हम गए थे शक्ति नगर, नाम है तैयब अंसारी। तैयब का माने आप लोग जानते हैं? और घर में ही लड़के से कहा कि बात कर दो क्या नहीं। महज मिलने गया इमामुद्दीन भाई के साथ, उनका कान वाला मिलने गया था मैं। और जब मेरे यहाँ आकर अब बुलाया आप बराबर शक्ति नगर में आते हैं, हमारे यहाँ भी कभी आइए, कब चाय पी लीजिए। वो समझा कोई मौलवी चंदा वाला है। लड़के से बोले कि जाओ कम जाओ कम, पापा नहीं बोला अब्बा बोले नाम गंदी करता है। नाम अब्दुल रहीम अब्दुल करीम और मुंह में शराब की बोतल।
یہی غوث پاک نے سکھلایا، یہی خواجہ صاحب نے دیا۔ حضرت علی کا نعرہ لگانے والا جس کا نعرہ لگاتے ہیں اسی کی بات مانو، جمال کی بات مت مانو، جمال نہیں مانتا ہے۔ سرکار مولا علی فرماتے ہیں کہ جس کی نور میں شہادت دی جائے اور سکھ جائے، اس میں سبزہ اگ جائے، ہریالی ہو جائے، قسم خدا کی اس پہ مینار تعمیر کی جائے، مسجد بنائی جائے، کہ میں اس مینار پہ چڑھ کے اذان نہیں دوں گا۔ سبزہ اگ جائے، میں اپنی انگلی کو نہیں چڑھا سکتا۔ جس دریا میں جائے بہا دی جائے اور وہ دریا سوکھ جائے اور گھاس ہو جائے، سبزہ ہو جائے، قسم خدا کی میں اپنی انگلی کو اس میں چڑھاؤں گا۔ یہ جائے کہ شراب پینا مسلمان کو، میں نے کہا ہے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اللہ خراب ہو رہا ہے، شراب کی لت پڑتی جا رہی ہے، روکو۔ یہ صرف مولانا عبدالمطلب صاحب، مولانا غلام جابر اور مولانا ذوالفقار کی ذمہ داری نہیں ہے، جماعت کی ذمہ داری صرف نہیں ہے، کی بھی ذمہ داری ہے، محلے کے جو لوگ سگریٹ کی بنے بیٹھے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا، ماں باپ سے بھی پوچھا جائے گا، تم نے اولاد کی کیسی پرورش کی تھی۔ صرف مولوی کا کام نصیحت کرنا، آپ کا کام نہیں ہے۔ روکو، اپنے نسل کو بچاؤ۔ میرے آقا سے ایک مرتبہ صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پوچھا نہیں آئی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں، میں کہ اللہ مجھے آواز بنا دیں، مجھے میری زبان میں میری دعا میں اثر پیدا کرے کہ جو میں مانگوں وہ مل جائے، اثر کرے، میری دعا میں اثر پیدا ہو جائے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابہ مستجاب الدعوات کا جو تمہاری زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے کہ اللہ قبول فرمائے۔ خود حرام سے بچو، بچوں کو بچاؤ، یہی غوث پاک کا فرمان ہے، نصیحت ہے، یہی ان کا عمل رہا ہے، یہی صحابہ کرام کا طرز عمل رہا ہے، اور یہی میرے نبی کا پیغام ہے۔ جو کچھ بیان کیا وہ آغاز ہے، مانو نہ مانو آپ کے اختیار ہے، ہم نیکوں یا برائیوں کو سمجھائے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ سرکار سیدنا غوث پاک کے صدقے و طفیل میں ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب کے محبوب، محبوب کے محبوب کے غلاموں کے جھروٹ میں شاہد کر لے اور اپنا دوست بنا لے۔ جب تک دنیا میں رہے ایمان پر رہے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور جب ہم دنیا سے اٹھے تو ایمان کے ساتھ اٹھے، لبیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیزی کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں وقت کا مجھے بہت خیال ہے، لیکن یہ محفل کی فرمائش ہے کہ بس بہت تیزی کے ساتھ منقبت کے دو تین شعر پڑھ کے اور اس کے بعد سلام پڑھ لیا جائے گا۔ آئیے اس محفل کے مناسبت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے تو منقبت کے کچھ شعر میں سنا دیتا ہوں، سماعت کر لیجیے آپ حضرات۔
اور جیسی آپ کی طبیعت ہو ویسا آپ سن سکتے ہیں. میں پڑھتا ہوں سنا. کہ ہر فکر سے آزاد چلے جاؤ. ہر فکر سے آزاد چلے جاؤ. کر تم فریاد چلے جاؤ. کر کے پر تم فریاد چلے جاؤ. آئیے کام کے خلاف پڑھنا.
مصطفیٰ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اس محفل مبارکہ کو قبول فرما۔ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی زبانوں سے تیرے محبوب کا، تیرے محبوب بندوں کا ذکر ہوگا۔ اس میں سہوا حسدن جو غلطیاں ہوئی ہیں مولا اسے معاف فرما اور اپنے فضل سے اسے قبول فرما۔ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ ہم میں جو بیمار ہو مولا انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں سبکدوشی عطا فرما۔ ہم سب کے کاروبار میں خیر و برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں توفیق رفیق عطا فرما کہ جب تک اس دنیا میں تیرا اور تیرے محبوب کا، تیرے محبوب بندوں کا ذکر کرتے رہے، عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ ہر برائی سے بچا، ہر نیکی کی توفیق رفیق عطا فرما۔ ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاه من سنة ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خليفه محمد وعلى اله وصحبه وازواجه وذريته بيته واوليائه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم۔ برائے
ہمارے ایمان تمام سنگے سگا شاہدہ